And that was a moment when I was coming out of the mosque, Blue Mosque here in. I still wasn't planning on becoming Muslim. What really sparked it for me was when I actually started praying. My mum's gotten better with me. To be honest, my mum started learning about Islam. I've taken her to a mosque. I took her to a dawah stand. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے دینی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام ایک ایسی آغوش ہے جو ہر بھولے بھٹکے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، بچھڑے ہوں کو ملاتی ہے اور بے قرار دلوں کو راحت بخشتی ہے۔ اسلام امن کا دین ہے اور اپنے اندر آنے والے سب لوگوں کے دلوں کو ایسا اطمینان بخشتا ہے کہ ماضی کے سارے دکھ درد بھول جاتے ہیں۔ اس بات کا برملا اظہار وہ لوگ کرتے ہیں جو پیدائشی تو کسی اور مذہب کے ہوتے ہیں مگر اسلام کی سچائی پا کر اسے قبول کر لیتے ہیں۔ عائشہ رضالی ایک ایسی ہی خاتون تھیں جس کا پیدائشی مذہب تو عیسائیت تھا مگر پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے عیسائیت سے اسلام کے سفر کے بارے میں انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ چونکہ وہ انگلینڈ میں پلی بڑھی تو ان کی ساری گفتگو بھی انگریزی زبان میں تھی، اس کا ہندی ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ عائشہ نے بتایا کہ میں UK میں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑھی۔ وہاں کے ایک بہت غریب خاندان سے تعلق تھا۔ میرے والد کے خاندان کو آپ جپسی کہہ سکتے ہیں۔ وہ گھر نہیں بناتے تھے، سفر میں رہتے تھے اور جہاں جگہ ملتی وہیں ڈیرے لگا لیتے۔ میں ایک کونسل ہاؤس میں بڑی ہوئی جو انگلینڈ کا ایک بہت ہی غریب رہائشی علاقہ ہے۔ میری ابتدائی زندگی بہت غربت میں گزری۔ کچھ بڑی ہوئی تو اداکارہ بننے کا شوق شروع ہوا۔ خود کو تربیت دیتی کہ کیسے صحیح سے بولنا ہے اور خود کو کیسے پیش کرنا ہے۔ میں مذہبی نہیں تھی۔ جب مشکل وقت آتے تو میں اکثر خدا سے بات کرتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ خدا کون ہے مگر جب بھی مشکل وقت آتا تو میں اس سے مدد مانگتی، مگر میں نے کبھی صحیح سے مذہب کو نہیں جانا تھا۔ پہلی بار میں نے مذہب کے بارے میں صحیح سے سوچنا شروع کیا۔ میں ترکی میں تھی، شاید سلطان احمد مسجد تھی۔ یہاں میں نے دوسرے مذاہب کا تجربہ کرنا شروع کیا تھا۔ میں نے پہلی بار اسلام کو ترکی میں دیکھا تھا۔ جیسا کہ اسلام کے بارے میں مشہور ہے، لوگ ڈرتے ہیں اور مسلمانوں کے قریب نہیں جاتے۔ میں ویسی نہیں تھی۔ مجھے مسلمانوں یا انسانوں کے ایک گروپ سے نفرت نہیں تھی۔ میں ہمیشہ ایک اچھی انسان بننے کی کوشش کرتی تھی مگر پھر بھی اسلام کے بارے میں ایک ڈر تھا کیونکہ میری نانی نے کہا تھا کہ کسی مسلمان ملک میں نہ جانا۔ ناظرین، عائشہ نے بتایا کہ میری زندگی میں شراب کا ہمیشہ ایک بڑا تعلق رہا ہے۔ میں 8 سال کی تھی تو میرا بھائی شراب پینے سے مر گیا۔ وہ نشے میں تھا، اس کا جھگڑا ہوا، وہ گرا اور اس کا سر فرش سے ٹکرایا تو ساتھ ہی وہ مر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا اگر وہ نشے میں نہ ہوتا وہ اس گھونسے کی وجہ سے زخمی ہوتا مگر مرتا نہیں۔ بھائی کی موت نے میری زندگی پر ایک ایسا اثر ڈالا، مجھے پھر ہمیشہ شراب سے مسئلہ رہا مگر میرے گھر والے شراب کے منفی اثرات کو تب بھی نہ سمجھے۔ وہ ہر وقت شراب پیتے رہتے تھے، خاص طور پر میرے والد جو ہر وقت نشے میں رہتے تھے۔ ان کا ہمارے ساتھ بہت برا سلوک تھا۔ انہوں نے ایک 15 سالہ لڑکی کو ڈیٹ کرنا شروع کیا اور پھر انہوں نے گھر چھوڑ دیا۔ میرا پورا خاندان 1 سال کے اندر اندر تقسیم ہو گیا۔ پہلے بھائی مرا، پھر باپ 15 سالہ لڑکی کے لیے ہمیں چھوڑ گیا۔ آدھا خاندان ایسا جدا ہوا کہ انہوں نے کبھی ہمیں دوبارہ نہیں دیکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے شراب سے نفرت ہو گئی۔ میں نے کبھی کسی پارٹی میں شرکت نہیں کی کیونکہ وہاں شراب پی جاتی ہے۔ My dad then met a 15-year-old girl who he left my mum for. He ran away with a 15-year-old girl and he left his entire family behind. ناظرین، عائشہ رضالی کا کہنا ہے کہ جب 20 سال کی ہوئی تو میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ شاید شراب اتنی بری نہیں ہے جتنا میں نے سوچا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں پارٹی میں جاؤں اور صحیح لوگوں سے ملوں تو ہو سکتا ہے اچھے دوست بن جائیں۔ میں نے ایسا صرف لوگوں کے میل جول بڑھانے کے لیے کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نائٹ کلب میں تھی تو کسی نے میری ڈرنک میں نشہ ملا دیا۔ اسی رات میں ہسپتال پہنچ گئی کیونکہ میں نشے میں تھی تو کسی نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ میں نے میک اپ کیا ہوا تھا اور میرا چہرہ بڑی خوفناک حالت میں تھا۔ میں نے تب سوچا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں ہمیشہ شراب کے خلاف رہی ہوں۔ میں کیوں اس زندگی کی طرف جانا شروع ہوئی جس نے میرا خاندان اجاڑ دیا؟ مگر اس واقعے کے بعد سب سے بری چیز یہ ہوئی کہ میں رکی نہیں بلکہ میں نے شراب نوشی جاری رکھی۔ I went to a nightclub and somebody spiked my drink. And that same night, I ended up in hospital because somebody tried to kidnap me, pretty much. Someone tried to kidnap me while I was in LA. عائشہ نے بتایا کہ جب میں ترکی میں گئی تو میرے ارادے نیک نہیں تھے۔ میں اچھے کاموں کے لیے نہیں گئی تھی۔ میں پلاسٹک سرجری بھی کرانا چاہتی تھی تاکہ اپنی شکل بدل سکوں۔ جب میں سب کچھ کھو چکی تھی تب اللہ نے مجھے سہارا دیا۔ اسلام سے متعلق میرے ساتھ بہت سی چیزیں ہوئیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا مگر سب سے زیادہ مجھے تسبیح نے متاثر کیا۔ جب میں نے ترکی میں لوگوں کو تسبیح کرتے دیکھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے سمجھا وہ اپنا ذہنی تناؤ کم کرنے کے
لیے دانے گھما رہے ہیں۔ میں نے گوگل کیا تو مجھے پتا چلا کہ تسبیح کیا ہے، اور مجھے پہلی بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے بارے میں پتا چلا، تو میں نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا۔ مگر جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا یہ وہ لمحہ تھا جب میں استنبول میں بلیو مسجد اور ہاگیا صوفیہ کے درمیان کھڑی تھی۔ یہاں میں نے پہلی بار اذان سنی۔ میں نے اذان پہلے بھی کئی بار سن رکھی تھی، مگر پہلی بار میں نے اس پر دھیان دیا تھا۔ جب ہم ان دو مساجد کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں تو اذان کی آواز اونچی آتی ہے، تو میں نے سوچا کہ واہ، یہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا سکون دے رہا ہے دل کو۔ And that was a moment when I was coming out of the mosque, Blue Mosque here in Istanbul. And I stood between Blue Mosque and Hagia Sophia. That's where I heard the azan for the first time. I mean, I'd heard it before, but this is when I really heard it. عائشہ رضالی کا کہنا ہے کہ اذان سننے کے بعد میں نے اپنے ہاسٹل واپس جانا تھا، مگر مجھے راستہ نہیں معلوم تھا۔ میرا فون بھی بند ہو گیا۔ میں گھبرا رہی تھی، مگر پھر اچانک میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، جیسے سب کچھ غائب ہو گیا۔ میرا اضطراب میرے جسم سے نکل گیا۔ میں نے سوچا کہ خدا اگر سچا ہے تو مجھے میرے ہاسٹل میں واپس آنے میں میری مدد کرے گا، اور ایسا ہوا کہ میں اپنے ہاسٹل میں واپس چلی گئی۔ میں نے ایک ہی موڑ غلط نہیں لیا، پتہ نہیں کیسے کیا، مگر یہ اللہ کے فضل سے تھا۔ میں بلیو مسجد سے سیدھا اپنے ہاسٹل میں گئی۔ ایک بھی ایسا لمحہ نہیں تھا جب میں نے سوچا کہ میں نہیں جانتی میں کہاں جا رہی ہوں۔ عائشہ کا کہنا ہے کہ میں ہاسٹل میں پہنچی تو میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے ہاسٹل میں قرآن کا انگریزی ترجمہ موجود تھا۔ میں نے سورہ بقرہ کے 5 صفحات پڑھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے فون پر ان آیات کی تصویریں کھینچی تھیں۔ میرا مسلمان ہونے کا ارادہ نہیں تھا، میں صرف یہ اس لیے کر رہی تھی کیونکہ یہ سب بہت دلچسپ تھا۔ مگر جب میں انگلینڈ واپس آ گئی تو لاک ڈاؤن لگ گیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہی ہوتا کہ میں واپس فلم سیٹ پر چلی جاتی، اور جب آپ فلم کے سیٹ پر ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کب صبح سے شام ہو گئی۔ لیکن لاک ڈاؤن میں یہ سب ممکن نہیں تھا، تو میں نے گھر میں رہ کر قرآن پڑھا، کمپیوٹر پر لیکچر سنے۔ میں کسی مسلمان کو نہیں جانتی تھی۔ یہ پورا سفر میں نے خود طے کیا، مگر ابھی تک میرا مسلمان ہونے کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ ارادہ تب بنا جب میں نے نماز پڑھنا شروع کی۔ میں مسلمان نہیں تھی، مگر پھر بھی نماز شروع کی، اور سوچا کہ اگر کوئی صبح فجر کے لیے اٹھتا ہے تو اس کا خود پر کتنا قابو ہوگا۔ تو یہی سوچ کر میں نے نماز شروع کی، اور پھر 5 نمازوں کے درمیان میں نے ایک شیڈول بنایا کہ فجر اور ظہر کے دوران یہ کرنا ہے، اگلی نماز تک یہ کرنا ہے۔ یہ طریقہ میرے لیے بہت کارآمد تھا، اور میرے سارے کام نہایت نظم و ضبط کے ساتھ ہو رہے تھے۔ پھر رمضان آیا اور میں نے سوچا کہ مجھے روزے رکھنے ہیں، مگر میری ماں کو یہ پسند نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ میں مر جاؤں گی یہ کرتے ہوئے، تو میں ان سے چھپ کر روزے رکھنے لگی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ایمانداری سے کر رہی ہوں۔ اس وقت میرا یقین پکا ہونا شروع ہو گیا۔ میں روزے رکھ رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، اور درمیان میں اسلام کے بارے میں سیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ جتنا سکون مجھے اسلام نے دیا اتنا کسی اور نے نہیں دیا۔ واقعی یہ خدا کا دین ہے۔ And I still wasn't planning on becoming Muslim. What really sparked it for me was when I actually started praying. ناظرین، عائشہ رضالی کا کہنا تھا کہ اسلام قبول کرتے وقت سب سے بڑا ڈر مجھے یہ تھا کہ میں اپنی پرانی زندگی میں واپس نہیں جا سکتی۔ خاندان کو کیسا لگے گا، میرا پورا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ میں نے کسی مسجد میں کلمہ شہادت نہیں کہا، بلکہ میں کمرے میں اکیلی تھی اور میں بار بار کلمہ پڑھ رہی تھی۔ میں روتی جا رہی تھی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں صحیح پڑھ رہی ہوں یا نہیں، تو میں یہ سوچ کر بار بار کلمہ پڑھتی تھی اور ساتھ روتی بھی جاتی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا۔ جب آپ مسلمان نہیں ہوتے تو آپ کے اندر فوکس نہیں رہتا، ہر چیز مشکل لگتی ہے، مگر کلمہ پڑھتے ساتھ ہی ایک منزل مل جاتی ہے۔ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو مجھے دوبارہ فلموں میں کام کرنے کی پیشکش ہونے لگی، مگر زندگی میں پہلی بار یہ پیشکش ٹھکرا رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں نے صرف مسلم پروجیکٹ کرنے ہیں۔ عائشہ کا کہنا ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری والدہ میرے پاس گوگل سرچ کے پرنٹ آؤٹ لے کر آ گئیں۔ اس میں اسلام مخالف باتیں اور واقعات تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جب تم مسجد جاؤ گی تو دھیان رکھنا کہیں تمہیں کوئی دہشت گردی کے لیے نہ اکسائے۔ میرے بہت سے دوستوں نے بھی مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ کیا تم یہ کسی آدمی کے لیے کر رہی ہو؟ کیا تم مشکل میں ہو؟ میرے خاندان کے لوگ بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ ان کو علم نہیں تھا کہ مجھے کیسے بلائیں۔ سب سے زیادہ میری والدہ نے مجھے سپورٹ کیا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنے لگی۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں سیکھنا بھی شروع کر دیا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان ان کی مدد کرتا ہے تو وہ اس چیز کو نوٹس کرتی ہیں۔ مجھے انہوں نے ایک مرتبہ فون کیا کہ ایک حجاب والی لڑکی نے میری مدد کی ہے۔ My mum's gotten better with me. To be honest, my mum started learning about Islam. I've taken her to a mosque. I took her to a dawah stand for people who give dawah. And she started learning about Islam more. عائشہ کا کہنا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حجاب پہننا بہت مشکل تھا۔ پہلی بار گئی تو حجاب کی وجہ سے لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ پہلے میں باہر نکلتی تو لوگ مجھے دیکھتے تھے۔ یہ چیز تھوڑی عجیب تھی، مگر پھر مجھے اس کی عادت ہو گئی،
اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ مجھے بہت ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ مجھے عربی نہیں آتی، لوگ کیا سوچیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک اجنبی شخص نے حجاب دیکھ کر مجھے السلام علیکم کہہ دیا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جواب میں کیا کہنا ہے، تو میں وہی جم گئی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہوں۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص سمجھے گا کہ میں ایک فراڈ ہوں، لوگوں کو لگتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں سلام کا جواب نہیں دے سکتی۔ یہ میرے لیے واقعی بڑی پریشانی تھی۔ اسی لیے میں ہر کسی سے کہتی ہوں کہ سب لوگ اور خاص طور پر وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ دین کو سیکھتے رہیں۔ نو منتخب مسلمانوں کو میرا مشورہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک کمیونٹی کو تلاش کریں، ان کے ساتھ مسجد جائیں اور وہاں بھی بہنوں سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کو مشورے دیں، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو حل کریں۔ یہ ایک بہت اچھا احساس ہے۔ ناظرین، عائشہ روزالی کے اسی پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے غیر مسلموں کو دعوت دینے کا طریقہ بتایا۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اسلام کا پیغام پھیلانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اگر آپ اچھے مسلمان ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، ایماندار ہیں، شفقت کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، تو آپ کی ذات خود غیر مسلموں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اسلام کی طرف آؤ۔ بدقسمتی سے بہت سے مسلمان اچھی مثال قائم نہیں کر رہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کی طرف نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دانش مندی اور عمدہ نصیحت سے بلا اور ان سے پسندیدہ طریقہ سے بحث کر، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور ہدایت یافتہ کو بھی خوب جانتا ہے۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching, and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious. That when you call people towards the Quran and towards Allah subhanahu wa ta'ala, you have to do it with hikmah and husna. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ دعوت کی ماسٹر کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ہی دے دی ہے کہ اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور سوائے اللہ کے کسی کو رب نہ بنائیں۔ بس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہونے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ تمام مذاہب کو ایک چیز پر متفق ہونا چاہیے کہ جو چیز تمام مذاہب میں ایک جیسی ہے اس کی طرف آنا چاہیے، جو چیزیں ایک جیسی نہیں ان کی طرف بعد میں دھیان دیتے ہیں۔ اگر ہم مشترک چیزوں پر اتفاق کر کے ان پر عمل کریں تو تمام مذاہب کے درمیان سارے فرق مٹ جائیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔